آج کوئی کسی سے بات کرے، غلط کرے یا صحیح کرے تو لوگ اپنی توہین سمجھتے ہیں. بھائی کیا اوقات ہے؟ اوقات یہ ہے کہ یہ درمیان میں پورے جسم کے اندر گندگی لیے پھرتے ہیں، اور جناب ایک سوئی چپ جائے تو جناب وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پیٹ کے اندر اور آگے اور پیچھے گند لیے پھرتے ہیں کہ اگر باہر نکل جائے تو غسل کرنا پڑے، وضو کرنا پڑے. یہ تو انسان کی اوقات ہے. پچھلے سال انہی دنوں میں ہمارے پڑوس میں ایک خبیث شخص نے تکبر اختیار کیا. نریندر مودی نے، اللہ تعالیٰ نے زمین میں ناک کو رگڑ دیا. مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے. محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، حق تعالی شانہ نے انسان کو بڑی محبوبیت سے بنایا ہے، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت انسان اور پھر انسانوں میں مسلمان سے کرنے والے ہیں، اور اس کو بڑے ذوق سے پیدا کیا. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، کہ اللہ نے تمہیں بڑے ضعف سے پیدا کیا، بڑی کمزوری میں پیدا کیا. خلقکم من ضعف، جب پیدا ہوئے تو چند پاؤنڈ کے تھے، نہ ہل سکتے تھے نہ جل سکتے تھے، اور انتہائی قسم پرسی کی حالت میں پیدا کیا. نہ اپنی کوئی سوچ تھی، نہ اپنا کوئی ما فی الضمیر کا اظہار کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے اس ضعف کو قوت میں بدل دیا. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد قوة، پھر اس ضعف کو قوت میں بدل دیا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ قوت پھر ضعف میں تبدیل ہو جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، کمزوری میں پیدا کیا، قوت عطا فرمائی، اور پھر ایک دن اس کو لے لیں گے، اس کی جان لے لیں گے، اس کو اپنے پاس بلا لیں گے. تو حق تعالی شانہ کو یہ پسند ہے کہ یہ بندہ اس زندگی کے اندر عاجزی اختیار کرے، تکبر اور بڑائی سے اپنے آپ کو دور رکھے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الکبر ردائی، تکبر جو ہے، کبر میری چادر ہے، میری چادر ہے، صرف میرے لائق ہے اور کسی کے لائق نہیں، اور جو میری چادر پر ہاتھ ڈالتا ہے میں اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہوں. تو انسان کمزور پیدا ہوا، جو صلاحیت اللہ نے عطا کی وہ اللہ کی دین ہے، اپنا کوئی کمال نہیں، نہ دین کا کمال نہ دنیا کا کوئی کمال. یہ بڑی مختصر سی زندگی انسان کو اللہ نے دی ہے. اس زندگی کے اندر بڑے بڑے کام آدمی اپنی عبادت سے وہ کام نہیں کر سکتا جو اپنی عاجزی سے کر سکتا ہے. حق تعالی شانہ نے ایک نمونہ بنا کے بھیجا دنیا میں، نمونہ، ایسا نمونہ قیامت تک کے لیے، نمونہ ایسا خوبصورت نمونہ، ایسا عظیم و شان نمونہ، جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. آپ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کا سینہ، یہ جو اونٹ کا کجاوا ہوتا ہے، اونٹ کے اوپر جب بیٹھتے ہیں وہ لکڑی کا ایک کجاوا ہوتا ہے،
تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ سینہ اور سر اور گردن ایسے کر کے جھکے ہوئے تھے، اور کجاوے کے ساتھ ایسے کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکے میں داخل ہو رہے تھے، فاتح کی حیثیت سے، فاتح کی حیثیت سے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ملوک اور جب بادشاہ شہروں کے اندر داخل ہوتے تھے تو فساد مچا دیا کرتے تھے، قتل و قتال، انسانی کھوپڑیوں کے مینار اور خون ریزیاں اور اپنا دبدبہ اور اپنا حشم اور جشم دکھانے کے لیے لوگوں کے ساتھ زیادتی، ان کی املاک کو نقصان پہنچانا، ان کی فصلوں کو جلا دینا، یہ پرانی روش تھی، یہی ہوتا تھا، ہمیشہ یہی ہوتا تھا۔ پھر ایک فاتح داخل ہوا مکے میں، عجیب نظارہ دیکھا، اس سے پہلے دنیا، آسمان و زمین نے کبھی وہ نظارہ نہیں دیکھا، کبھی وہ نظارہ نہیں دیکھا کہ ایک فاتح داخل ہو رہا ہے اور ایسی جگہ داخل ہو رہا ہے جہاں کی زندگی زیادتیوں سے بھرپور، 13 سالہ زندگی تشدد سے بھرپور، 13 سالہ زندگی مصیبتوں سے بھرپور، اور وطن سے نکال دینا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھیوں کو وہ اذیت دینا کہ جو اذیت انسان تصور میں بھی آئے تو ہم آج کے دور میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام داخل ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی کا کوئی بدلہ نہیں، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، من دخل بیت اللہ فہو آمن، من دخل مسجد الحرام فہو آمن، جو مسجد حرام میں داخل ہو گیا وہ بھی امن سے ہے، جو فلاں کے گھر داخل ہو گیا وہ بھی امن سے ہے، جو فلاں کے گھر داخل ہو گیا وہ بھی امن سے۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکمل طور پہ مامون فرما دیا اہل مکہ کو کہ تمہاری مال، جان، عزت و آبرو کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ آج کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، نہ کسی سے کوئی بدلہ لیا جائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اور ہمارے ساتھ زیادتیوں کے کیسے پہاڑ نہیں توڑے۔ لیکن اللہ کے نبی کی عاجزی، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی درگزر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، یہ کائنات کو اللہ نے دکھانا تھا، یہ دنیا کو اللہ نے دکھانا تھا۔ فرمایا نا، میں نے مثال دی نا، اذا دخل قریۃ افسدوها، کہ جب ملوک اور بادشاہان وقت داخل ہوتے ہیں شہروں کے اندر، افسدوها، فساد مچا دیتے ہیں، تہ و تیغ کر دیتے ہیں ہر چیز کو۔ لیکن پھر چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں فاتح کی، تو یہ فاتح کی حیثیت سے اللہ کے حبیب کا یہ مقام ہے، فاتح کی حیثیت میں حضور کا یہ اسوہ ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ عام زندگی میں اللہ کے نبی کا کیا اسوہ ہو؟ عام زندگی میں، عام زندگی میں آج کے مسلمان میں پتہ نہیں کس چیز کی اکڑ ہے، کس چیز کا تکبر ہے، کس چیز کا اس کو گھمنڈ ہے، اور کوئی کسی سے بات کر کے راضی نہیں، ٹھیک منہ سے جو ہے وہ بول کر راضی نہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ میں تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی، پاگل، تھوڑا مخبوط الحواس قسم کی خاتون تھی، گلیوں میں پھرتی رہتی تھی، عقل نہیں تھی اس میں اور ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ تو ایک موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ محلے میں کھڑے ہوئے ہیں، سڑک پر کھڑے ہوئے ہیں، وہ عورت آئی، کہنے لگے مجھے بات کرنی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بولو، الگ میں بات کر، الگ میں لے گئی اور سڑک کے درمیان میں بیٹھ گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی سڑک کے درمیان میں بیٹھے۔ کیا تمہاری اور میری اوقات، کیا اللہ کے نبی کی اوقات؟ کوئی کسی قسم کا کمپیریزن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی
وہ اوقات کہ فرشتے بھی جہاں حیا کریں، فرشتے بھی جو ہے وہ اپنی سانسوں کو روک کر بات کریں، اپنی سانسوں کو روک کر جس مقام میں، جس جگہ پر فرشتے بھی اپنی سانسوں کو روک کر بات کریں، اللہ کے نبی سڑک پہ بیٹھ گئے، عاجزی، امت کو یہ عاجزی دکھائی۔ کبر اور تکبر اور یہ اللہ کو پسند نہیں۔ یہ بہت قرآن مجید میں جو میں نے آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیتیں فرمائیں سورہ لقمان میں۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ پڑھنے والی ہی چیز، ان وصیتوں میں ایک وصیت وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ نہیں، وَاقْصِدْ فِي مَشِيِكَ، اے میرے بیٹے وَاقْصِدْ فِي مَشِيِكَ، اپنی چال کے اندر نرمی اور میانہ روی اختیار کرنا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشِيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو نیچے رکھنا۔ جب کسی انسان میں تکبر ہوتا ہے نا تو اس کا اظہار اعضاء سے ہونے لگتا ہے۔ بڑائی ہے، دل کے اندر بڑائی ہے، اظہار جسم سے ہوتا ہے، اور وہ دو جگہوں سے ہوتا ہے، ایک تو چال سے ہوتا ہے، ایک بول سے ہوتا ہے۔ چال چلے گا تو ایسی چال چلے گا کہ پروٹوکول ہو، اور 20 گاڑیاں پیچھے اور 20 گاڑیاں آگے ہوں، اور دائیں اور بائیں ہوں۔ اللہ تعالی نے یہ لت مسلط فرما دی ہمارے اس معاشرے پر، اور یہ خباثت اور یہ درندگی اور یہ ظلم، کسی کو اگر معلوم ہو جائے کہ یہ کس قدر بڑی جرت ہے اللہ کی زمین پر اس طریقے سے چلنا جیسے ہمارے ارباب اختیار چلتے ہیں، اللہ نے بہت ناپسند فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے، اپنے آگے بھی کچھ ساتھیوں کو چلتے، پیچھے بھی کچھ ساتھیوں کو رکھتے، امتیاز نہیں ہو سکتا، امتیاز نہ ہو پاتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی چال شمائل ترمذی میں نقل کیا، اللہ کے نبی جب چلتے تو یہ کندھے ہلکے سے جھکے ہوئے ہوتے اور آواز کو پست فرماتے۔ آگے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ یعنی یہ جو شخص اپنی آواز اونچی کر کے اور اپنے بول سے تکبر کا اظہار کرتا ہے، یہ گدھے سے بھی بدتر انسان۔ قرآن مثال دے رہا ہے، یہ گدھے سے بھی کمتر قسم کا آدمی۔ تو جب انسان تکبر اختیار کرتا ہے تو دو چیزوں سے، ایک اس کی چال سے اور اس کے بول سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے۔ آج کوئی کسی سے بات کرے، غلط کرے یا صحیح کرے، تو لوگ اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ بھائی کیا، کیسے پیدا ہوئے ہو، کیا اوقات ہے؟ اوقات یہ ہے کہ یہ درمیان میں پورے جسم کے اندر گندگی لیے پھرتے ہیں، اور جناب ایک سوئی چپ جائے تو جناب وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پیٹ کے اندر اور آگے اور پیچھے گند لیے پھرتے ہیں کہ اگر باہر نکل جائے تو غسل کرنا پڑے، وضو کرنا پڑے۔ یہ تو انسان کی اوقات ہے۔ تو اللہ رب العزت کو تواضع پسند ہے میرے عزیزوں، تواضع پسند ہے۔ بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بہت بڑا زاہد تھا، بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا عابد، جو بہت زیادہ عبادت کرتا تھا۔ تو اتنی عبادت کرتا تھا کہ جب چلتا تھا تو بادل اس کے اوپر سایہ کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ اور اسی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے کبھی سجدے کا نام بھی نہ لیا، کبھی اللہ کی عبادت کے قریب بھی نہیں پھٹکا۔ ایک دن وہ دیکھ رہا تھا اس کو، زاہد کو اور عابد کو، تو اس نے دیکھ کر کہا، اللہ نے دل میں بات ڈالی، دلوں میں ڈالنے والے بھی اللہ ہی ہیں۔ اس نے کہا یار چلو جا کے کچھ میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں۔ وہ گیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تو وہ جو زاہد اور عابد تھا
اللہ کی بہت زیادہ بڑائی بیان کرنے والا، عبادت کرنے والا، اس نے ایسے کر کے اس کو دھتکار دی، چل یہاں سے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی فرمائی، فرمایا عیسیٰ آج کے دن میں نے اس عابد کی ساری عبادتیں اس گناہگار کے پلڑے میں ڈال دی ہیں، اور اس گناہگار کی ساری خباثتیں اس عابد کے پلڑے میں ڈال دی، صرف کبر کی وجہ سے۔ یہ کبر جو ہے انسان کے اعمال کو کھا جاتا ہے۔ شیطان نے کیا کیا؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں اس سے۔ کس سے؟ آدم علیہ السلام۔ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا، عظمت والی چیز سے بنایا، بلندی والی چیز سے بنایا، فائدے والی چیز سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور اس کو بنایا مٹی سے۔ پہلا گناہ تکبر کا کیا، خائب و خاسر ہو گیا، قیامت تک کے لیے دھتکارا ہوا ہو گیا ہمیشہ۔ تو عاجزی، تواضع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند فرما دیتے ہیں۔ زندگی میں ہو سکے یا نہ ہو سکے، مرنے کے بعد اللہ بلند فرما دیتے، اللہ بلند فرما دیتے۔ یہ کبر انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، نہ دین کا نہ دنیا کا، چاہے کافر کا ہو، چاہے مسلمان کا ہو، چاہے کسی دہریے کا ہو، چاہے کسی لامذہبی کا ہو، کسی کا کبر اللہ کو کسی کا پسند، تکبر اللہ کو کسی کا پسند۔ پچھلے سال انہی دنوں میں، یہی دن تھے، ہمارے پڑوس میں ایک خبیث شخص نے تکبر اختیار کیا، نریندر مودی نے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ناک کو رگڑ دیا، ناک کو رگڑ دیا، اور دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک عبرت کا مثال بنا دیا۔ ایک ایسا ملک جس کا دفاعی بجٹ میرا خیال اس ملک کے 10% بھی نہیں، طاقت، دولت، اختیار، آبادی، وسائل، ہر چیز میں ہزاروں درجے آگے، ہزاروں درجے آگے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک محکوم، مقروض، کمزور، بے وسائل اور جناب بنیادی سہولیات سے محروم قوم سے اللہ نے ذلیل فرما دی۔ بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ چونٹی کے ذریعے سے ہاتھی کو ذلیل فرما دیتی ہیں۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہوا، لیکن اس میں ایک بہت بڑا کردار اس نریندر مودی کا تکبر بھی ہے۔ یہ تکبر کہ ہم بہت بڑی قوم ہیں، ہم جناب یہ طاقت ہیں، ہم معاشی طاقت ہیں، اور بلینز آف ٹریلینز آف ڈالر کی ہمارے ذخائر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں ذلیل کر دیا، نہیں کیا ذلیل، اور ذلیل بھی کس کے ہاتھوں؟ ہر روز وہ امریکہ کا صدر اس کو گالیاں دے رہا ہوتا، اور وہ ہمارا جو ہے جناب وہ بنا ہوا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آج سے 1 سال پہلے تک میں نے اور آپ نے تصور بھی نہیں کیا تھا اس منظر کا، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کی برکت سے اور اپنی قوت اور صلاحیت کی برکت سے یہ موقع عطا فرمایا۔ اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو اپنے دشمن کا اس میں تکبر نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے، بڑے بولوں سے حفاظت فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور بڑی خوشی ہوئی کہ جتنے بھی مواقع آئے ہمارے ارباب اختیار نے، اور جن لوگوں نے پریس کانفرنسیں کی اس موقع پر بھی اور ابھی بھی، سب نے اللہ کی کرم سے، اللہ رب العزت کے جو ہے توفیق سے، سب نے اللہ کا نام لیا۔ اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی، بہت طبیعت میں سرور آیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ کمال کر دیا، ہم نے 8 طیارے گرا دیے اور ہم نے، اللہ کو بڑا بول پسند نہیں۔ یہی پیغمبر کے ساتھی بدر کے اندر فتح یاب ہو رہے ہیں، اور حنین کے اندر ایک چھوٹے سے بول کی وجہ سے، چھوٹا سا بول کہ آج ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، شکست میں تبدیل ہو۔ یعنی یہی ساتھی ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، اور جناب عثمان بھی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، زبیر بھی ہیں، طلحہ بھی ہیں، یہی صحابی بدر میں بھی موجود ہیں۔ اللہ نے 313 کو غالب فرما دیا، کتنے پر؟ ہزاروں پر، اور
یہی صحابی دگنی تگنی تعداد میں حنین میں موجود ہیں، ایک جملے کی وجہ سے اللہ نے فتح کو شکست میں بدل. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور یاد کرو حنین کا دن، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جس دن تم بڑے اترا رہے تھے، اپنی تعداد پر اترا گئے تھے. اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، پیغمبر موجود ہیں، محمد الرسول اللہ موجود ہیں. اللہ کو بڑا بول پسند نہیں آیا. اللہ کو صحابہ کی بھی اس لیے یہ بڑی بات پسند نہیں آئی، فوراً فتح جو ہے شکست میں تبدیل ہو. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی سے عاجزی مانگو اور عاجزی اختیار کرو کبر سے، اور ہر وہ کام جو بڑائی پیدا کرے دلوں کے اندر اس سے اللہ سے حفاظت مانگو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب